اور بڈھے ہونے کے بعد آخری میں حج کرتے ہیں. حج میں بڈھوں کا کام ہی نہیں, برا مت ماننا, حج میں بڈھوں کا کام ہی نہیں ہے. یہاں اتنا لوگ اچھلتے کودتے ہیں, ہم نے ابا کو حج کو بھیج دیا, اماں کو حج کو بھیج دیا. ارے حج کو بھیج دیا, بڈھا بڈھی کو تم نے اندر روانہ کیا, چلنے کے قابل نہیں. ان کا حج ان پہ بوجھ بنتا ہے. یہ ہمارے بھائی جان سے پوچھو, یہ ہر سال جاتے ہیں حج کے لیے, یہ دیکھتے ہیں کہ کمزور لوگ روتے ہیں, کوئی کنکری مارنے کے قابل نہیں. ایک بات بتاؤں, پہلے تو کوشش کرو حج جوانی میں کرو. حج کا اصل و لطف جوانی میں ہے. حج کا اصل و لطف جوانی. حج کا نام دوڑنا ہے, چلنا ہے, پھرنا ہے. حج اللہ دے تو یہ مت سوچو کہ یہ کرنا وہ حج فرض ہو پہلے حج کرو. اور حج کس پہ فرض ہے؟ صاحب استطاعت. من استطاع الیہ سبیلا. صاحب استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ حج کا خرچ اٹھا سکے, اور جب غیر موجود رہے تو اپنے اہل و عیال جن کا نان و نفقہ اس پہ لازم ہے ان کا خرچہ پورا کر سکے, اور حج کا خرچ اٹھا سکے, اور حج کرنے کی طاقت رکھے, اس پہ حج فرض ہے. تو کتنے لوگوں پہ حج فرض ہے؟ نہیں کرتے, ٹالتے رہتے ہیں. حضور نے کیا ناراضگی سے کہا کہ جس پہ حج فرض ہو وہ حج ادا نہ کرے, یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے. جلدی نیت کرو, پیسے کے چکر میں حج لیٹ کرتے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرو مالدار ہو جاؤ گے. ارے تو اپنی حیثیت کے مطابق 5-6 لاکھ خرچہ کر. حضور کہہ رہے ہیں, حضور گارنٹی دے رہے ہیں حج کر مالدار ہو جائے گا. بلکہ آقا فرماتے ہیں حج اور عمرہ غربت کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی مالدار بننا ہے تو حج عمرہ کرو, مگر اس نیت سے مت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. ورنہ پتا چلا کہ چلو اب مالدار ہی بننا ہے تو قرضہ لے لو, اس سے مانگو. حج کے لیے مانگنا حرام ہے, حج کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے, عمرہ کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے, نہیں مانگ سکتے. اللہ نے دیا تو کرو, نیت کرو, اللہ دے گا. اللہ کے دینے کو بہت انداز ہے. تو فرمایا جو حج فرض ہو حج نہ کرے, یا تو یہودی ہو کے مرے یا تو نصرانی. پہلی بات تو حج جوانی میں کر. حج کا مزہ ہے جوانی میں, چلنا پھرنا, دوڑنا بھاگنا, طواف کرنا, مزہ ہے, لطف ہے, اور بہت مزہ آتا ہے حج کا. اللہ توفیق دے. نمبر 2, اگر جوانی میں کوئی نہ کر سکے مجبوری کی وجہ سے, بڑھاپے میں حج کو جائے تو گھر کا ایک جوان فرد اس کے ساتھ ضرور لگا. ایسے کسی کے بھروسے مت کر دو ماں باپ کو, کوئی نہ کوئی ایک جوان بیٹا ساتھ میں جائے. اور میں تو کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی حج کر رہا ہے تو ہزاروں حج اکیلے کے ایک طرف, اور ماں باپ کے ساتھ حج کرنے کا لطف ایک طرف. ہاں کر کے دیکھو. میں یقین جانے ایسی نہیں کہہ رہا ہوں, میں بہت مرتبہ تنہا گیا, اکیلے گیا, لیکن جب میں میری امی کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تو اس وقت تو جو لطف تھا اور جو عنایتیں تھی وہ اپنی جگہ تھی. امی کے ساتھ کربلا گیا تو کربلا میں جو عنایتیں تھی وہ لطف تھا وہ اپنی جگہ. کئی بار کربلا شریف گیا, مولا بادشاہ نے بہت نوازا, کوئی کمی نہیں میرے بادشاہ کے نوازنے میں, عطا کرنے میں, ہمیشہ دیتے ہیں, عطا کرتے ہیں. لیکن جب امی کے ساتھ گیا تو مجھے امام حسین کا روضہ دائیں طرف, غازی عباس کا روضہ بائیں طرف, اور مجھے بیچ میں کھڑا کر کے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تجھے امام حسین کی شہادت بیان کرنی ہے, اور میں نے وہاں بیان کیا. تو وہ دن میرے لیے میرے مقدر کے معراج کا دن تھا. پوری دنیا میں نے امام حسین کی شہادت پڑھی, وہ لطف نہیں آیا جو میں نے امام کے سامنے کھڑے ہو کر امام کو شہادت سنائی. اس کا لطف الگ تھا. ابھی بھی وہ بیان پڑا ہوا, وہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے, آپ اس کو. مجھے وہ لطف آیا, مجھے ایسا لگتا تھا ایک طرف سے مولا داد دے رہے ہیں, ایک طرف سے غازی کی داد مل رہی ہے, اور میں دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے بیان کر. تو ماں باپ ہے. سب سے بڑا مرشد اپنے ماں باپ ہے. ماں باپ سے بڑا اس دور میں کوئی مرشد نہیں. ماں باپ کی دعا وہاں پہنچاتی ہے جہاں کسی کی دعا نہیں پہنچاتی. اور آج ہمیں سب کی قدر ہے, جو اتنے بڑے مرشد ہیں ان کی قدر نہیں ہے. تو اگر یہ عنوان الگ ہے, 10 منٹ ختم ہو گئے, بس اتنا کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ کو حج کو بھیجو یا بوڑھے لوگوں کو حج کو بھیجو, ایک جوان آدمی خدمت کے لیے کم سے کم ساتھ رہے. اور اگر ساتھ نہیں بھیجو گے تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پھر ایک کام کرو, پھر ماں باپ کو امتحان میں مت ڈالو. معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ان کو امتحان میں مت ڈالو, کیونکہ وہاں جا کر ان کا احرام کھل جاتا ہے, کوئی باندھنے والا نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑے میاں
باہر بیٹھ کر کے خیمے کے باہر بیٹھ کے بہت رو رہے تھے. شاید یو پی بہار بنگال کے تھے بھائی جان، جانتے ہیں، یو پی میں کے کہیں تھے. ہم لوگ پوچھے بابا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ بولے کہ میری کنکری نہیں ہو پائی ہے، اور چونکہ ان کو پتا ہے کہ کنکری نہیں ہوگی تو دم دینا پڑے گا، تو وہ رو رہے تھے. اور اتنی پوزیشن ان کی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ وہاں سے چل کے جا سکے، کیونکہ طاقتور نوجوان تھک جاتے ہیں سفر حج میں، لیکن اب جو کرنا ہے وہ ارکان کرنا ہے. دین مکمل ہو گیا ہے، کچھ ارکان ایسے ہیں جس کے کرے بغیر حج کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے ماں باپ پر یہ احسان مت کرو کہ آپ ان کو آزمائش میں ڈال دو. جوانی میں حج کرو، جلدی کرو، اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، بوڑھوں کے ساتھ جوان ضرور ساتھ جائیں، ان کی خدمت کریں، اس کی اپنی برکت ہے. زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ ادا کرو، حج کے وقت حج کرو.